السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت اہم ترین ہدایات خاص طور پر اس زمانے اس دور کے لیے عطا فرمائی ہیں، ان میں جو بعض اہم نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ یعنی آج ہم جس دور میں ہیں نا کہ اسباب کی نفی نہیں کی جا سکتی، اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے۔ اسباب کی ظاہری شکل بہت آگے نکل چکی ہے۔ اولین زمانوں میں اسباب سے مراد زیادہ سے زیادہ یہی تھا کہ تلوار اور گھوڑے، اور ایک شخص جو ہے وہ تلوار چلانے میں مہارت رکھے، اور ظاہر ہے جو بھی اس کی اسٹریٹجیز ہے، مختلف ڈومینز ہو سکتے ہیں اس میں۔ لیکن آج اگر ہم بات کریں تو اب معاملہ اتنا سمپل نہیں رہا۔ اسباب انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، ایک چھوٹی سی بستی گاؤں سے لے کر پوری ریاستوں تک، اب ان کی شکل بہت تبدیل ہو گئی، بہت آگے نکل گیا۔ ٹیکنالوجی کے اس سیلاب میں دنیا جہاں پہنچ چکی ہے، اس میدان میں ان کا مقابلہ کرنا، اب سمجھ لیجئے کہ یہ ایسی شے ہے کہ سب کچھ بھول بھال کر اس کام میں لگ جاؤ۔ اور اس جدید ٹیکنالوجی کا ایک بہت جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ اس طرح سے انہوں نے داؤ پیچ لگائے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کی اس رو میں جو شخص آتا ہے، اس میدان میں آتا ہے، تو بہرحال اس کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک سمپل سی بات میں کروں، ابھی ایک آدھ دن پہلے بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں تازہ ہے، آج اس سوال کا جواب دینا مصیبت بن گیا کہ عورتوں کو گھر میں رکھا جائے، مسئلہ بن گیا۔ آپ دنیا جہان کے دلائل استعمال کر لیں، لیکن اب یہ بات سمجھانا اتنا کوئی سیدھا کام نہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ وقت لایا گیا ہے، یہ دور لایا گیا ہے۔ آپ اپنی ساری عورتوں کو جو اس وقت باہر موجود ہیں گھر میں بٹھا دیں تو ایسا لگتا ہے کہ پھر آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے بات چلے گی، یہ کون سے دور کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال موضوع تو یہ ہمارا نہیں ہے۔ میں جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس دور کے سوالوں کا جواب دینا اب آسان نہیں رہا، اور یہی وہ نقطہ ہے کہ اب وہ وقت تقریباً آ گیا کہ اب ایمان، عقیدہ، اللہ سے وابستگی، اللہ کے اختیار پر توکل، یہ پہلے سے کہیں زیادہ چاہیے ہم کو، کہیں زیادہ۔ اسباب کی ٹوٹل نفی ہم نہیں کر سکتے، یہ طے شدہ بات ہے اور نہ ہی کی گئی ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ، مادے پر بھروسہ، اور اپنی خوشحالی، ترقی اور خوشی کا انحصار مادے کو، اسباب کو، مال و دولت کو، دنیا کے جو بھی ذرائع ہیں ان کو سمجھنا، ان پر توکل کرنا، ان پر بھروسہ کرنا، یہ اب وہ شے ہے کہ اگر ہم نے ترک نہ کی تو ہم اس بہتے چلے جائیں گے سیلاب، اور اس کی زد میں ایسے آئیں گے کہ پھر کہیں نہ رہیں گے۔ یہی موضوع ہے اس پوری صورت کا۔ شدت کے ساتھ نفی کی ہے ساری عقل، ساری اسباب پرستی، ساری مادہ پرستی، وہ سارے تانے بانے جو انسان بیٹھ کر یار ایسا ہے تو ویسا، ویسا ہے تو ایسا، جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے، جو نہیں آ رہا وہ ہے۔ تو یہی وہ حقیقتیں ہیں، یہی وہ شے ہے۔ اب اس ساری بات کو جو ہم نے اس پوری صورت میں سمجھا، اب گویا کنورج کیا جا رہا ہے اس آخری رکوع میں۔ بہت پیارا رکوع، بڑی اہم، اور اس میں جو آیت نمبر 103 اور 104 ہے، یہ گویا مرکزی آیت ہے اس پوری رکوع کی۔ فرمایا جا رہا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کیا ہے ان کافروں نے کہ کیا میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر جو یہ کارساز بنا لیں گے، مجھے چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کریں گے، کسی اور سے امیدیں لگائیں گے، کسی اور کو اپنا ولی سمجھیں گے، مشکل کشا سمجھیں گے، داتا سمجھیں گے، گنج بخش سمجھیں گے، اور نہ جانے کیا کچھ سمجھیں گے۔ کیا سمجھا انہوں نے؟ اور جو بات یہاں معذوف ہے وہ کیا ہے کہ یہ کر لینے سے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ مجھے چھوڑ کر میری ہی مخلوق، میرے ہی سامنے جھکا ہوا میرا ہی ایک بندہ، اس کو سمجھ کر کہ یہ میرے مسئلے حل کرے گا، کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ تو بہرحال
یہ اولیاء کا جو لفظ ہے اس میں سارے مفاہیم موجود ہیں، اور یہ اصل معنوں میں، صحیح معنوں میں تو اللہ ہی کے ساتھ منسلک ہے۔ کارساز بھی وہ ہے، دوست بھی وہ ہے، مددگار بھی وہ ہے، پشت پناہ بھی وہ ہے، جائے پناہ بھی وہ ہے، سایہ بھی وہ ہے، امید بھی وہ ہے، دینے والا وہ ہے، بچانے والا وہ ہے، سارے خزانوں کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے، سارا رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اولاد وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، مال وہ دیتا ہے، ترقی وہ دیتا ہے، بیماری بھی اسی کے اذن سے آتی ہے اور صحت بھی وہی دیتا ہے، شفا بھی وہ دیتا ہے۔ اس کے آگے ہر شے بے بس ہے، کچھ نہیں ہے جو اس کے ساتھ کسی بھی درجے میں آ کر کھڑی کی جا سکے معاذ اللہ۔ لہذا یہ ہے کہ انہوں نے کیا خیال کیا ہے کہ میرے بندوں کو، عبادی، میرے بندوں کو جن کو میں نے پیدا کیا، جو میرے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، انہیں یہ اپنا کارساز بنا لیں گے مجھے چھوڑ کر۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، اللاجیکل بات ہے، نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پہلے بھی میں نے مثال دی تھی، سورہ آل عمران کا جو وہ مقام ہے بڑا عجیب مقام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی کا تذکرہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام انبیاء میں، رسولوں میں ٹاپ 5 کے اندر ان کا نام آتا ہے، درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے۔ اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اتنا بڑا ان کا مقام، روح اللہ جن کو خطاب دیا گیا، وہ پیش ہو رہے ہیں اللہ کے دربار میں، اور اللہ ان سے سوال کر رہا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے جواب دے رہے ہیں، اپنی وضاحت دے رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، بھائی کوئی بھی ولی ہوگا، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، پیغمبر سے تو اوپر نہیں ہوگا، نبی سے یا رسول سے تو اوپر نہیں ہوگا، جتنا بھی اوپر چلا جائے۔ انبیاء کے اندر بھی سب سے جو جن کا مرتبہ کم ہے تمام انبیاء میں، بڑے سے بڑا ولی جس کا مرتبہ سب سے اوپر ہو غیر انبیاء میں، وہ بھی اس نبی سے کہاں ہوگا؟ نیچے ہی ہوگا نا بھائی، یہ تو طے شدہ بات ہے نا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں ایک وضاحت پیش کر رہے، ان پر ایک بہتان لگا دیا گیا ہے ان کے فالوورز نے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا سمجھنا یا مجھے خدا بنا لینا، اور اللہ بلوا رہے ہیں ان کو اور وضاحت دے رہے کیا تم نے کہا تھا، اور وہ وضاحت دے رہے کہ یا اللہ میں نے نہیں کہا تھا، میں جب تک ان میں تھا میں نے تو تیری وحدانیت ہی کی ان کو دعوت دی، جب میں ان کے درمیان میں سے چلا گیا پھر تو جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اپنی وضاحت دے رہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے نہیں کہا۔ اور مزید اس میں جو اگلی بات ہے اس مقام پہ وہ بھی بڑی اہم ہے کہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو معاف کر، تو تیری مرضی، تو ان کو سزا دے تو با اختیار ہے۔ یہ تک نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ تو ان کو سزا دے، یہ بھی نہیں کہہ رہے۔ سمجھیے گا اس بات کو، وہ محشر کا دن، لمن الملک اليوم کی جب صدا ہوگی، کون ہے آج کے دن کا مالک، کس کے پاس ہے فیصلے کا اختیار، کون ہے؟ للہ الواحد القہار، جب یہ آواز آئے گی وہ ہے اللہ واحد۔ تو بات کو سمجھیے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی وضاحت دینے کے بعد اپنی جو ان کی قوم ہے ان کے حوالے سے یہ تک بھی اللہ کو نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ ان کو سزا دے، یا یہ کہ یا اللہ ان کو تو معاف کر دے، نہ، یعنی انداز یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں اللہ کو بتانے والا، اللہ کو مشورہ دینے والا، نہ نہ، یا اللہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو سزا دینا چاہے تو با اختیار ہے، تو سزا، اور اگر تو معاف کرنا چاہے یا اللہ تو تیری مرضی ہے۔ تو یہ ہے انداز، سمجھیے۔ تو یہی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ سے جو جڑ گیا اب اسے کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اور جو اللہ سے ٹوٹتا ہے تو پھر نہ جانے کہاں کہاں جا کر پھر وہ جڑتا ہے، اور پھر وہ کسی جگہ کا نہیں رہتا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، یقیناً ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے ضیافت کے لیے، نزولا، مہمان نوازی کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ انداز ہے بہرحال، اور ڈرا دینے والا انداز ہے کہ آؤ تمہاری مہمان نوازی تیار ہے جہنم میں۔ قصور کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیا بنایا تھا؟ کارساز بنایا تھا، دوسروں سے امیدیں لگائی تھیں، غیر اللہ کو کوئی کسی قابل، کوئی اختیار کے لائق سمجھا تھا۔ دنیا اللہ نے بنائی ہے، دو یہاں پر دائرے بنتے ہیں، ایک کہلاتا ہے جو بھی اسباب ہیں ان میں ایک
कैटेगरी कहलाती है मा फौकुल असबाब, असबाब से परे कोई शय। एक कहलाती है मा तहतुल असबाब, असबाब के अंदर कोई शय। तो मा फौकुल असबाब जो शय है उसमें तो किसी से कहना भी गोया बाज उलमा फरमाते शिर्क है, यानी कि मिसाल के तौर पर औलाद का होना। अगर अल्लाह ने औलाद दी है नहीं दी है, जो भी अल्लाह की तकदीर है, लेकिन बंदा अल्लाह से तो मांगेगा ना, या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। तो अल्लाह से मांग रहा है, या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा, बिल्कुल ठीक है, मांगे, बार बार मांगे। जितना मांगेगा, औलाद है या नहीं नसीब में, यह अलहदा डिबेट है, लेकिन जितना मांगेगा उतने अपने लिए मर्तबा पाएगा, अजर पाएगा, अल्लाह से कुर्बत पाएगा। लेकिन खुदा ना खासा किसी गैरुल्लाह के पास, किसी के भी पास चला गया और जाकर कहा कि जी मुझे औलाद चाहिए है, मुझे औलाद चाहिए, और वो बताए जी तुम ऐसा करो और वैसा करो और ऐसे वो फूंक मारे और बस जी। अल्लाहु अकबर, शिर्क, बदतरीन शिर्क। अब आ जाइए, एक है जिसको हम कह रहे हैं मा तहतुल असबाब। अब उसकी क्या मिसाल बनेगी? भाई औलाद ना होने की वजह असबाब के तहत सामने आ गई कि कोई बीमारी है, कोई बीमारी है, बीमारी का इलाज करवाना यह मा तहतुल असबाब के जिम्मे में आता है। अब एक शख्स डॉक्टर के पास जाता है, हकीम के पास जाता है, और जाके जो भी उसको बीमारी है उसके इलाज के लिए उससे वो रुजू करता है और कहता है भाई मेरा ये मसला है, मुझे आप दवाई बताएं कि मैं अपना इलाज कर सकूं। अब वो डॉक्टर उसको दवाई बता रहा है। जहन में रखिए ये बीमारी का इलाज है, या और भी इसकी मिसालें हो सकती है ना। छोटी छोटी मिसाल ये कि एक शख्स बोले जी मुझे पानी पिला दो, तो कोई खड़ा होकर कहा भाई तुमने मदद क्यों मांगी किसी से, तुम कैसे कह रहे हो कि मुझे पानी? नहीं भाई, ये तहतुल असबाब है, दुनिया असबाब के साथ जुड़ी है। तो जो इंसान के बस की चीजें हैं उसको इंसान से तकाजा करना समझ में आता है, जो इंसान के बस की बात नहीं है उसका उससे तकाजा करना ये शिर्क में जुमरे में आ जाता है। तो बीमारी का इलाज है, ठीक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के बंदो इलाज मालजा करवाओ। तो बीमारी की सूरत में जा रहा है या डॉक्टर से इलाज करवा रहा है, उसको अपना मसला बता रहा है। जहन में रखिए सारे प्रोसेस में उम्मीद किससे लगा रहा है? शिफा की, अल्लाह से। भरोसा किस पर है? दवाई पर या डॉक्टर पर नहीं है, भरोसा किस पर है? अल्लाह पर है। इस बीमारी का इलाज हो जाने के बाद लाजमी नहीं है कि औलाद हो जाएगी, अल्लाह चाहेगा तो होगी, अल्लाह का हुक्म होगा तो होगी। कितने ही लोग हैं जिनमें कोई बीमारी नहीं है, सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं हो रही तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। या यह है कि इलाज हो जाने के बाद लाजमी तो नहीं है कि औलाद हो जाए, अल्लाह की मर्जी होगी तो होगी। यानी ये सारी बातें क्लियर रहे जहन में। यह अकीदे का मसला है, ये नियत का मसला है, बस अमल में इसके अंदर बाद में चीज आएगी, नियत। लिहाजा यह है कि अल्लाह देने वाला है, अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का फैसला है। और इसमें दूसरी अहम बात यह है कि मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूं, यह है ईमान की खूबसूरती। अल्लाह का यह फैसला मेरे हक में बेहतर है, यही मेरे लिए सही है, यह है ईमान की खूबसूरती। बज़ाहिर मेरे लिए बुरा नजर आ रहा है लेकिन इसी में मेरे लिए बेहतरी। सारी पूरी सूरत हमने पढ़ी, मुख्तलिफ अंदाज में हमने इस बात को समझा। तो यह है वो डिस्टिंक्शन कह लीजिए कि किस चीज को हम दुनिया के अंदर एक दूसरे के साथ वाबस्ता करते हैं और किस चीज को हम ले जाकर अल्लाह के साथ वाबस्ता करते हैं। अब यहां से वो जो मैं बात कर रहा था, दो आयतें, मरकजी जो आयतें हैं इस पूरी सूरत की, क्या जबरदस्त ये मुकाम है और क्या ही ये सबक है, अल्लाह ताला हमें इसको समझा दे। फरमाया जा रहा है कुल, इनसे कहिए, हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला, क्या हम तुम्हें खबर दें, क्या हम तुम्हें बताएं कौन है अपनी एफर्ट्स, अपनी मेहनतों, अपने अमल के लिहाज से सबसे ज्यादा घाटे में, नुकसान में। क्या मतलब? यानी सारी एफर्ट्स करने के बाद नतीजा जीरो, सारी मेहनत करने के बाद हासिल वसूल कुछ नहीं, पूरा दिन दिहाड़ी लगाई, सारी मेहनत की, पसीने में शराबूर, बाल उठाया रखा, जो भी मेहनत मजदूरी करने के बाद आखिर में कुछ ना मिला, हाथ कुछ ना आया, और बताया गया कि भाई तुम तो गलत करते रहे, तुम्हारे हिस्से का कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सारी मेहनत सारी। और ये जहन में रखिए बात ये हो रही है कि मेहनत कर रहा है एक आदमी, ये बात नहीं हो रही कि वो बैठा हुआ है वक्त जाया कर रहा है, ये बात नहीं हो रही। जहन में रखिए एक शख्स वो है जो कुछ भी नहीं कर रहा, बैठा है आराम से। आज के जमाने में उसको निखट्टू कहते हैं,
اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، دوسروں پر بوجھ بنا ہوتا ہے. اس کی بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے ایک شخص ایفرٹس کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اپنی جان لگا رہا ہے، اپنا پسینہ جو ہے وہ نکال رہا ہے، اپنی صلاحیت لگا رہا ہے، اپنے جسم کو گھلا رہا ہے، کھپا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. لیکن یہ ساری محنت، یہ ساری جو مزدوری اس نے زندگی بھر کی، اپنے آپ کو بیمار کر دیا اس محنت میں، اس ایفرٹ میں، اس بھاگ دوڑ میں، نتیجہ کچھ نہ نکلا، دہاڑی نہ ملی، حاصل کچھ نہ ہوا. کون لوگ ہیں یہ کون بدقسمت ترین لوگ. ایک تو وہ آدمی جس نے کچھ نہ کیا، اسے کچھ نہ ملا، سمجھ میں آتا. ایک آدمی نے اتنی محنت کی، اسے کچھ نہ ملا، کیسا بدنصیب ہے. یہی بات آ رہی ہے، ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا بتائیں ان کے بارے میں جن کی ساری ایفرٹس ضائع گئیں، بیکار ہو گئیں، ساری محنت، سارے اعمال کچھ نہ نکلے، نقصان میں رہے. کون ہیں یہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ ہیں کہ جن کی ساری محنت دنیا کے اندر ضائع ہو گئی، ساری ایفرٹ، ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ کا جو کچھ بھی نتیجہ ہے وہ دنیا میں رہ گیا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. ساری زندگی کولو کے بیل کی طرح صبح شام صبح شام صبح شام مال کمایا، مال کمایا، مال کمایا، مال کمایا، مال کمایا. موت کا فرشتہ آیا اور لے گیا اپنے ساتھ. مال کہاں ہے؟ کہاں ہے مال؟ قبر میں ہے؟ محشر میں ہے؟ یعنی اس ساری محنت کا جو نتیجہ نکلا تھا، مال نکلا تھا نا، ساری ایفرٹس کا حاصل کیا تھا؟ مال. وہ مال اب کہاں ہے؟ پیچھے. خود کہاں ہے؟ قبر میں. اب کوئی پوچھے اس سے، جو جس مال کو تو نے کمانے کے لیے صبح شام ایک کر دیے، اپنے آپ کو گھلا دیا، تو نے اپنی ہڈیاں چٹکا لی، اب وہ مال کہاں ہے تیرا؟ وہ جو گھر تو نے اتنا عالیشان بنوایا، بہترین گھر بنوایا، اس کو سجاوٹ میں تو نے پتہ نہیں کتنا اپنے آپ کو لگا دیا. کیا کچھ جوڑ توڑ کرتا ہے انسان. اللہ اکبر. اس گھر کو بنانے اور پھر اس کو سجانے اور سنوارنے میں کیا کچھ کرتا ہے. کہاں ہے بھائی تیرا وہ گھر؟ کوئی پوچھے مردے کو قبر سے نکال کے تو وہ بتائے گا میرے بعد میرے وارثوں نے اس پر جھگڑے کیے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے، میری بیٹیاں آ گئی میرے بھائی میرے بیٹوں کا گریبان پکڑنے، میرے بیٹے ایک دوسرے کے دشمن بنے، بڑے نے جو ہے چھوٹے کا حق مارا، چھوٹے نے مقدمہ کر دیا. اللہ اکبر. کیا ہوا فائنلی؟ جیسے تیسے بیچ باچ کے اپنا اپنا حصہ سب لے گئے. بات کو سمجھیں. اس ساری محنت کا حاصل جو تھا وہ وہیں رہ گیا پیچھے. تجھے کیا ملا؟ تجھے کیا ملا؟ چلو تیرے وارثوں کے، الحمدللہ کہ وارثوں کے ہاتھ میں کچھ آ گیا اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس تو حساب کتاب کا پورا رجسٹر ہے، کیونکہ تو نے جو کمایا تھا وہ بھی پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، اور تو نے جو خرچ کیا تھا وہ بھی پوچھا جائے گا کہاں خرچ کیا. تو اب مجھے بتائیے کہ جس چیز کے لیے اپنے آپ کو گھلا کر کھپا کر آیا، چلو اس پر کوئی ثواب ہی مل جاتا، کوئی ایڈیشنل کوئی بونس مل نہ، اب تو حساب دے رہا الٹا وہاں کھڑا ہو کے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنوں کے حق مارے، کتنوں کے ساتھ دغابازی کی، کتنوں کے ساتھ خیانت کی، کتنوں کے دل دکھا کر نہ جانے کیا کچھ کر کے. عجیب پاگل ہے انسان، عجیب پاگل، عجیب پاگل. وہ ایک صاحب نے اپنے گھر کے کارنر کا گھر ہے تو اس آگے جگہ، آگے پارک کی دیوار ہے، تو یہاں انہوں نے اس بنیاد پر کہ لوگ گاڑی نہ کھڑی کر دیں میرے گھر کی دیوار کے ساتھ، ٹائر لگا دیے پورے یہاں سے وہاں تک، اور اپنی گاڑی جو ہے پارک کی دیوار کے ساتھ کھڑی کرتے ہیں. کہاں لے کے جاؤ گے بھائی؟ کہاں لے کے جاؤ گے اس گھر اور اس کے کارنر کو اور اس کی خوبصورتی کو؟ وہ گاڑی نہ کھڑی کر دے میری دیوار کے ساتھ، اس سے تمہارا جا کچھ، چلو کوئی دروازے کے سامنے سمجھ میں آتا ہے، یہ تو انتہائی نامعقول بات ہے کہ کسی کے دروازے کے آگے
کوئی گاڑی کھڑی کرے تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بولے جی میرے دروازے کے آگے تم گاڑی کھڑی کر رہو کیا لیکن بھائی تمہارے وہ دیوار ہے جہاں نہ تمہارا کوئی لینا دینا کچھ نہیں، لیکن وہاں تم نے وہ بلاک کر دیا، کوئی میری جگہ گاڑی کھڑی نہ کرے، اور اپنی گاڑی وہاں جا کے کھڑی کر رہا تھا کہ وہاں بھی کوئی کھڑی نہ کرے۔ ایسا انسان پاگل ہو گیا ہے، ایسا ابھی موت کا فرشتہ آئے گا، تمہاری گاڑی بھی یہیں، تمہارا گھر بھی یہیں، تمہارا یہ کارنر بھی یہیں، تمہارے گملے، تمہارے پودے سب یہیں، اور تم ہوگے قبر میں حساب دینے کے لیے۔ پوری زندگی لگا کر نہ جانے کس کس طرح اپنے آپ کو کھپا کر بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، یہ دنیا کے لحاظ سے اچھی اچیومنٹ، ماشاءاللہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر بنا دینے کے بعد تم قبر میں پڑے ہو، اب تمہیں کیا مل رہا ہے؟ تمہیں کیا مل رہا ہے؟ وہ ڈاکٹر بن کے پیسہ کما رہا ہے، اس سے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں مل رہا۔ ہاں اگر اس کو نیک انسان بنایا ہے، اللہ کا بندہ بنایا ہے، اور وہ نیکی کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کر رہا ہے، یہ ہے تمہارے سمجھ میں آتا ہے، اب تمہیں یہاں بیٹھے بیٹھے قبر کے اندر تمہارا نامہ اعمال کھلا ہے، نیکیاں آ رہی ہیں اس کے اندر، الحمدللہ، یہ ہے فائدے کا سودا۔ تو ایفرٹس کہاں کر رہے ہو، اس کا بنیاد یہ ہے کہ وہاں اصل زندگی میں اس کا کوئی ایڈوانٹیج ہے کہ نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو اس ریس کا گھوڑا بنایا کہ جس ریس کا حاصل یہ ہے کہ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ، تو تمہارے بعد اس نے وہی کام کرنا، پیسہ کمانا ہے، تمہیں کیا ملا؟ بلکہ جب تم نے پیسہ کمانے کو ہی زندگی موت کا مسئلہ بنایا تو وہ تو ہر جائز ناجائز طریقے سے کمائے گا، اور نتیجتاً وہ جو ناجائز کام کرے گا اس کے حصے کا گناہ بھی سہو گے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ اولاد اگر صدقہ جاریہ ہے تو گناہ جاریہ بھی ہے بھائی، وہ سارے گناہ جو تمہاری وجہ سے اولاد کر رہی ہے اب بھگتو گے، اس کو جواب دو گے اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر۔ وہاں پر یہ تھوڑی کہو گے کہ باس کو خوش کرنے کے لیے میں نے 8 کے بجائے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کی تھی، میں نے اوور ٹائم لگا کر اپنی کمپنی کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے ڈالی تھی، میں نے ایک کلینک سے ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے پورا ایک جناب جوائنٹ پورا نہ جانے پورا دنیا بنا کر کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا، ایک فیکٹری کو میں نے اتنا بڑھایا کہ اربوں سے کھربوں تک پہنچ گیا میں۔ تو ٹھیک ہے بھائی، یہاں کیا لے کر آئے ہو؟ یہاں کیا لے کر آئے ہو؟ وہ اعمال جن کا تعلق آخرت سے ہے وہ کہاں ہیں؟ وہ اعمال جن کا تعلق محض دنیا سے تھا، ٹھیک ہے تم نے کیے، وہاں رہ گئے، وہیں کے وہیں ختم ہو گئے، یہاں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ میں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور دیکھیے انسان تو فارغ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی انسان فارغ نہیں، برے سے برا، یہ چور ڈاکو یہ کوئی فارغ لوگ ہیں؟ یہ جو غبن کر کر کے لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں، کوئی فارغ لوگ ہیں؟ فارغ تو نہیں ہے۔ بےمانیاں کرنے کے لیے بھی تو بڑی محنت چاہیے بھائی، ایفرٹ چاہیے، ذہانت چاہیے۔ یہ 1 منٹ بلکہ 1 منٹ بھی زیادہ ہے، آدھے منٹ میں گاڑی کی بیٹری کھول کے لے جاتا ہے، بندہ حیران ہے یار ایسا کون سی مہارت ہے اس کے پاس، ایسے آتا ہے یوں یوں کرتا ہے بیٹری غائب، آدھا منٹ 30 سیکنڈ لگتے ہیں اس کو بیٹری نکالتا ہے لے جاتا ہے۔ تو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بھی اس نے سیکھا ہے نا، ہنر ہے، اس کو ہنر کہنا بھی عجیب سا لگ رہا ہے لیکن بات سمجھے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایفرٹ تو کی ہے اس نے، محنت تو کی ہے، وقت تو لگ رہا ہے، جان بھی جوخم میں ڈال رہا ہے، اس کو پتا ہے پکڑا گیا تو ایسی پٹائی ہوگی ہاتھ پہ ٹوٹیں گے میرے، رسک بھی لے رہا ہے زندگی کا، جو بھی کر رہا ہے حرام میں جا کر اپنی غلاظت میں منہ مار رہا ہے، ٹھیک ہے لیکن بھائی محنت تو کر رہا ہے، فارغ تو نہیں ہے، فارغ تو نہیں ہے۔ تو برے آدمی اور جو اچھے لوگ، اچھے آج کے حساب سے بھی اچھا آدمی ہے، بڑا پیارا آدمی ہے بھائی، شریف آدمی ہے، صبح صبح جاتا ہے ٹائی وائی لگا کے آفس جاتا ہے، بڑی محنت سے اپنا کام کرتا ہے، باس بھی اس سے خوش ہے، انکریمنٹ بھی لگ رہے ہیں، ترقی بھی ہو رہی ہے، بہترین کام شام کو آتا ہے، پھر آ کے اپنا جو بھی فیملی کے تقاضے پورے کرتا ہے، سو جاتا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ اور بھائی اس ساری محنت میں جو 8-10 گھنٹے تم جگا کر اپنے آپ کو اور لگا کر آئے ہو، اس میں دنیا کتنی کمائی اور آخرت کتنی کمائی؟ ہاں ایمانداری سے اپنا کام کیا الحمدللہ، دیانتداری سے اپنا فرض پورا کیا الحمدللہ، یہ ٹوکن ہے بھائی آخرت کا، اس کی نفی نہیں ہو رہی، کسب حلال کر رہا ہے، دیانتداری کے تقاضے پورے کر رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے، اللہ کا دوست ہے الحمدللہ، نیک تاجر ہے، نیک تاجر، کیا عجیب حدیث ہے، نیک تاجر، دیانتدار تاجر،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، تو کام تو کر رہا ہے اور تقاضے پورے کر رہا ہے اگر آخرت کے، اللہ کے دین کے، الحمدللہ سیف زون میں ہے۔ لیکن یہ کہ بس لگے ہوئے صبح سے شام، شام سے صبح، نہ نماز کا پتہ، نہ اللہ کے دین کا پتہ، نہ کسی اور شے کا پتہ، بچوں کو پیسے کمانے کی مشین بنا دیا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بھیج کے بہت بہترین پیسہ کما رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں صبح سے شام، نہ ان کو نماز سکھائی، نہ روزہ سکھایا، نہ اللہ کا دین سکھایا۔ کیا ہوگا؟ وہاں جا کر کھڑے ہو کر یہ کہو گے کہ جی میں تو بڑی محنت کر کے آیا ہوں، بڑی ایفرٹ، تمہاری محنتوں کا صلہ تمہیں دنیا میں مل گیا، جو تمہاری کیونکہ نیت یہ تھی کہ تمہیں مال مل گیا، تمہاری نیت تھی تمہاری اولاد پیسہ کمانے کے قابل ہو جائے، ہو گئی، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہ بڑا اہم بات، نیت کا مسئلہ ہے، سارا مسئلہ نیت کا ہے۔ اللہ کے لیے کیا کیا تھا جو یہاں کلیم کرنے آئے ہو؟ دین کے لیے کیا کیا تھا جو یہاں کلیم کرنے آئے ہو؟ محنتیں کی تم نے، ایفرٹ کی تم نے، ان کی نفی تو نہیں کوئی کر رہا، لیکن اس ساری محنت کا صلہ جو تم چاہتے تھے تمہیں مل گیا، کیونکہ تم نے نیت یہ کی تھی کہ دنیا میں کامیابی مل جائے، دنیا کی یہ نعمت مل جائے، دنیا کا یہ مال مل گیا، اب آخرت کے لیے تو کچھ نہیں۔ ایک چیز کا ڈبل تو نہیں ہو سکتا معاملہ، تمہیں دنیا چاہیے تھی، دنیا مل گئی، اب آخرت میں زیرو ہے، اب تو نتیجہ بڑا خطرناک ہے، اب تو معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اب خالی ہاتھ ہو تو جنت نہیں مل سکتی، جنت کی قیمت دینی پڑے گی، جنت کی قیمت، جنت کوئی حقیر شے نہیں ہے، جنت کی قیمت ہے اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا ایسے نہیں مل جائے گی، اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، من چاہی نہیں رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی، بس یہ بڑا سیدھا سا معاملہ ہے، سیدھا سا اصول ہے۔ سورہ عصر میں ہم پڑھتے ہیں نا، وہ بڑا عجیب، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں، اور اس کی وضاحت جو آتی ہے، اللہ اکبر، ایک انسان جب زندگی میں آتا ہے تو وہ کوئی ہلکی پھلکی ذمہ داری لے کے نہیں آیا، بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں، اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ جسم لگا ہوا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، پھر اپنے ساتھ اور لوگ بھی، جو بیوی ہے، بچے ہیں، اپنے ساتھ ان کا پیٹ بھی بھرنا ہے، ان کا خیال بھی کرنا ہے، گھر بھی بنانا ہے، سارے جھنجٹ لگے ہوئے ہیں، بیماریاں اپنی جگہ آ رہی ہیں، دکھ اپنی جگہ آ رہے ہیں، جذباتی دکھ اپنی، جسمانی دکھ تو اپنی جگہ، جذباتی دکھ، بچوں کے مسائل ہیں، نہ جانے کون کون سے، شادیوں کے، طلاق کے، اور کیسے کیسے مسائل انسان کے ساتھ ہیں بھائی، کیسے کیسے جھگڑے، کیسے کیسے مسئلے، ہر شخص دکھوں کا ایک انبار ہے، اچھے سے اچھا ہو، برے سے برا ہو، سب کے ساتھ دکھ لگے ہوئے۔ کسی کی اولاد کو اللہ نے لے لیا، ظاہر ہے بڑا دکھ ہے، کسی کا مال میں نقصان ہو گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، یہ سب کچھ ہر انسان کے ساتھ ہے، نیک ہو یا بد ہو، مسلم ہو یا کافر ہو، ان ساری محنتوں کے ساتھ، ان ساری جذباتی وابستگیوں کے ساتھ، ان ساری ایفرٹس کے ساتھ، ان سارے دکھوں کے ساتھ انسان پھر زندگی پوری کر کے بہرحال قبر میں پہنچتا ہے۔ اور کیا عجیب بات کہی ہے کہنے والے نے کہ اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اتنی اسٹریسفل لائف جینے کے بعد قبر میں پہنچا، چلو وہاں جا کے بولے جی چلو جی ختم، اٹس اوور، جان چھٹی، اور نہیں بھائی، جان کہاں سے چھٹی، آ جاؤ اب میدان میں، اب تو دو حساب، اب تو بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، صحیح کیا تو اجر، نہیں کیا تو سزا۔ اور وہ قبر کا جو معاملہ ہے، جو برزخ کی جو سزائیں ہیں جو احادیث میں آئی ہیں، ان کو تو ذکر کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ زبان تھر تھراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور چلو قبر کا جو عذاب ہوگا جب تک ہوگا، اللہ کی جو مرضی جیسے ہوگی، اس کے بعد حشر کا 50,000 سال کا دن، اس دن کی سختیاں، اس کے عذاب، اور وہ سارا کچھ گزارنے کے بعد اللہ کے حضور میں پیش ہوگا، وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے پھر حساب دے گا اپنے سارے اعمال کا، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو علم تم تک پہنچا اس پر عمل کتنا کیا۔ اللہ اکبر، وہ نامہ اعمال کھل رہا ہے، ایک ایک لمحے کی تصویر سامنے آ رہی ہے، کس کے ساتھ کیا کیا، کیسے کیا، اتنا ہیوی وہ احتساب ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اور اس کے بعد جب ساری محنتوں، ایفرٹ، سزاؤں، دکھوں کے بعد وہاں پہنچ کے بندہ کھڑا ہو اور فیصلہ ہو کہ جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دو، کب تک کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار۔
ایسے تو نہیں قرآن کہہ رہا ان الانسان لفی خسر. یہ تو ایک ہی امید کا دیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. ہاں بچے گا کون ان دکھوں سے, اس ساری سٹریسفل ایونٹس کے گزرنے کے بعد بالآخر جب جس کو جنت مل جائے گی وہ کامیاب ہو گیا, وہ سارے پچھلے دکھ بھول جائے گا, وہ پھر سارے مسئلے, ساری کمپنسیشن ہو گئی. کیا ہی بات ہے, اللہ کی رضا مل گئی, جنت مل گئی, اللہ کا دیدار مل گیا, رسول اللہ کا ساتھ مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم, سارے پچھلے گریونسز ختم ہو گئے. سبحان اللہ. لیکن کب؟ ایمان لاؤ, عمل صالح کرو, حق کی وصیت کرو, صبر کی تاکید کرو, یہ 4 کام کرنے پڑیں گے, تب کہیں جا کر بچت ہے بھائی. تو لہٰذا اللہ فرما رہا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی ان کو بتائیے, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون ہے اپنی ساری محنتوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جن کی ساری سعی, ساری محنت, ساری ایفرٹ دنیا میں گم ہو گئی, دنیا کے لیے لگ گئی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ سمجھتے رہے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. گھروں کے اندر بات آتی ہے, بچے تانے دیتے ہیں, ابا فلاں انکل بھی تو تمہارے ہی پوسٹ پہ تھے نا, فلاں انکل نے بھی تو تمہارے ساتھ ہی نوکری شروع کی تھی نا, فلاں انکل نے بھی تو تمہارے ساتھ ہی دکان کھولی تھی نا, آج دیکھو کہاں ہے وہ, دیکھو ذرا ان کو. اور تم نے کیا کیا؟ خود بھی مصیبت میں رہا, ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے, نہ خود کچھ جی سکے نہ ہمیں جینے دے رہے ہو. تانا اپنا کوئی دیتا ہے بھائی. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ یار فلاں صاحب, یار ماشاءاللہ 4 بچے, چاروں کے لیے گھر بنا دیا انہوں نے, واہ بھائی واہ کیا بات ہے. اور فلاں صاحب, ارے چھوڑو اپنا گھر تک نہیں بنا سکا. اللہ اکبر. یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا. وہ 4 گھر جو انہوں نے بنائے اگر اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بنائے, الحمدللہ الحمدللہ. کسی کا مال نہیں کھایا, کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں دیا, اپنے حلال کے جو بھی اللہ نے دائرے بنائے ان دائروں میں رہ کر الحمدللہ, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسا ذرا مشکل سے ہوتا ہے, بہرحال ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا بندہ کل محشر میں. اور یہ بندہ جو اپنا گھر تک نہ بنا سکا, اگر یہ بات نہیں ہو رہی کہ گھر نہیں بنا سکا تو نیکی ہوگا, گھر بھی نہ بنا سکا اور اللہ کی نافرمانی میں بھی رہا تو وہ تو کہیں کا بندہ نہیں ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر تو اس نے اللہ کے دین کے تقاضے پورے کیے, الحمدللہ تاج اس کے سر پہ ہوگا کل, اس کو ملیں گے محل جنت میں. اور وہ 4 گھروں والا تو معیار کامیابی کا کبھی بھی یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہے. اللہ میں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو بھی جھٹلایا اور اس کے حضور پیش ہونے کو بھولے رہے, اس کے سامنے کی جو پیشی ہونی ہے اس کو فراموش کیے رکھے. فحبطت اعمالہم, تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے, ان کی ساری ایفرٹ ضائع ہو گئی, ان کی ساری محنتیں راکھ بن گئیں, کوئی وزن نہیں ہے ان کا, کچھ نہیں ہے. اور یہ سب سے خطرناک پہلو آتا ہے جب انسان نیکی کرتا ہے دنیا کے لیے. سب سے بدترین پھر مثال یہ بنتی ہے, سب سے بدترین. نیکی کر رہا ہے, ایفرٹ یہاں لگا رہا ہے, محنت کر رہا ہے, لیکن نیت کیا ہے؟ دنیا مل جائے, دنیا مل جائے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ تو سب سے بدترین, تو ایسا نقصان ہے. ایک آدمی نے دنیا کے لیے محنت کی, دنیا تو جی گیا کم سے کم. یہ بیچارہ اس سینس میں کہ بھائی وہ لگا رہا لیکن ریاکاری کر رہا ہے, دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہے, نام کمانے کے لیے کر رہا ہے, شہرت کمانے کے لیے کر رہا ہے, اپنی تعریفیں کرانے کے لیے کر رہا ہے, نیک کہلوانے کے لیے. ڈاکٹر سار احمد صاحب جو بات کہا کرتے تھے وہ دل کو لگتی ہے, وہ کہ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیک بننا نہیں چاہتے, نیک کہلوانا چاہتے ہیں. ہر آدمی کو شوق یہ ہے کہ مجھے نیک سمجھا جائے. بڑا فرق ہے دونوں باتوں میں. ایک ہے میں نیک بننا چاہتا ہوں, یہ بالکل دنیا دوسری ہے. جو نیک بننا چاہے گا اللہ کے اصولوں کے ساتھ تو وہ پھر ہر کسی کی آنکھ کا تارا نہیں رہے گا بھائی. یہ بھی عجیب, کبھی موقع بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ. پھر وہ موسٹ فیورٹ نہیں رہے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک آدمی ہے کہ جو نیک کہلوانا چاہتا ہے اپنے آپ کو, پھر وہ کام کرے گا جس سے آئے کیا نیک آدمی ہے, کیا اچھا آدمی ہے, کیا زبردست آدمی, واہ 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 واہ. اس کا معاملہ پھر کچھ اور بنے گا.
ایفرٹ وہ بھی کرے گا, محنت وہ بھی کرے گا. نماز تو ہم سب پڑھنے آئے ہیں یہاں پہ, اپنی دکان بند کر کے آئے ہیں, کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں, گھر چھوڑ کر سب آئے ہیں. کوئی جلدی آ رہا ہے, کوئی دیر آ رہا ہے, جو بھی ہے, نماز پڑھنے سب آ رہے ہیں. لیکن ذہن میں رکھیے گا, اس نماز کی ادائیگی کے بعد سب کے نامہ اعمال میں برابر برابر تقسیم نہیں ہے اجر کی. نا 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 نا, بھول جائیں اس بات کو. کوئی پہاڑ لے کر جائے گا, کوئی انڈا لے کر جائے گا, یہ تو بات طے ہے. لیکن کوئی وہ ہوگا بدنصیب جو اپنے نامہ اعمال میں گناہ لے کر جائے گا. آیا ہے نماز پڑھنے, وقت لگایا, محنت کی, وضو کیا, کھڑا ہوا, گھر میں بھی تیاری کر کے آیا, یہاں بھی آ کر بیٹھا, دکان بھی بند کی, لیکن نیت میں خرابی ہے, لوگوں کو دکھانے آیا ہے, دکھاوا, ریاکاری, لوگوں کو جتلانے وغیرہ وغیرہ, تو ثواب تو کیا لے کے جائے گا, الٹا گناہ لے کے جائے گا. تو یہ تو بدترین مثال بنتی ہے جب ایک شخص دین کا کام کرے. اور اس کی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے اگر رکھوں 2 منٹ میں, اس بات کو بھی سمجھیے گا. کسی بھی نیکی کا ٹارگٹ, مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. کسی بھی نیکی کا اجر صرف اور صرف قیامت کے دن ملے, یہ نیت میں شامل رہے. اگر نیت میں یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی مل جائے, کوئی اور مجھ سے معاذ اللہ راضی ہو جائے, خوش ہو جائے, برباد برباد. نیکی وہی ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو رہی ہو. اچھی طرح سمجھ لیں, نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. کوئی اگر اپنے پیٹ کی تکلیف دور کرنے, گھٹنے کی تکلیف دور کرنے اور نہ جانے کیا کچھ کرنے آیا ہے, سمجھ لے اس بات کو. اس دجالی دنیا نے اور عجیب طرح سے ہمارے دماغوں میں کیا کچھ بھر دیا ہے. ایک ڈاکومنٹری کسی نے مجھے بھیجی, روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کے ایمان خراب کر رہے ہو. اب لوگ اس لیے روزہ رکھیں گے کہ بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے ان کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. او بھائی, یہ اس کی برکت ہے. نماز پڑھنے سے بہت سی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. جو ریگولر نمازی ہوتے ہیں الحمدللہ وہ جانتے ہیں ان کی صحت, اور جو بے نمازی ہوتا ہے ہمیں جہاں پتا ہے ان کے ساتھ مسائل کیا کیا ہوتے ہیں. روزہ رکھنے والوں کی صحت اور روزہ چھوڑنے والوں, زمین آسمان کا فرق اپنی جگہ. یہ مقصد نہیں ہے, نیت یہ نہیں ہے, گڑبڑ ہو جائے گی بھائی. صبح سے شام تک ایک آدمی بھوکا رہ رہا ہے اس لیے کہ میرا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ساری محنت بھی کر رہے ہو اور اس کو آگ خود سے لگا رہے ہو اپنے ہاتھوں سے. روزہ اس لیے رکھ رہے ہو کہ اللہ راضی ہو. اس کا اجر قیامت والے دن. اگر آج سائنس یا دنیا کے جو بھی ضابطے ہیں وہ یہ ثابت کر دیں کہ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے, روزہ رکھنے سے مثال کے طور پہ, یا نماز پڑھنے سے صحت خراب ہوتی ہے, تو کیا چھوڑ دیں گے ہم پڑھنا؟ تو لہذا نیت بڑی اہم شے ہے, اور خاص طور پر نیک ہونا آسان نہیں ہے. کیونکہ جب نیک ہونے کے لیے انسان نکلتا ہے تو اس کا مقصد صرف اللہ اور اللہ کی ذات ہوتی ہے, پھر لوگ نہیں ہوتے. اور جب درمیان میں لوگ آ جاتے ہیں تو پھر گڑبڑ ہو گئی. اب گڑبڑ ہو گئی, اب وہ کہیں کا نہ رہا, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. اللہ میں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. تو کتنے ہی اعمال نکلیں گے کل قیامت کے دن, اللہ فرماتا ہے راکھ بنا دیے جائیں گے. مطلب کیا ہے؟ ان کا کوئی وزن نہ ہوگا. حج نکلے گا, حج ایسے نامہ اعمال سے, لوگ بندہ کہے گا چلو شکر ہے بھائی اب دائیں پلڑے میں کچھ وزن آئے گا. وہ حج رکھا جائے گا, دائیں پلڑے میں وزن ہی نہیں ہے اس کا کوئی, جیسے راکھ ہوتی ہے کوئی وزن نہیں اس کا. سر پیٹے گا اپنا, یہ کیا کیا میں نے؟ او بھائی تو نے حج کیا تھا حاجی کہلوانے کے لیے, لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں حج کر کے آیا ہوں. اللہ کے لیے تھوڑی کیا تھا. کچھ نہیں ملے گا. روزے رکھے تھے دنیا کو دکھانے کے لیے, اللہ کے لیے نہیں کیے تھے, کچھ نہیں نکلے گا اس کے اندر سے. تو ہمیں اس بات کی اللہ سمجھ عطا فرمائے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, تو ان کے اعمال کی قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا, اور یہ ہے بدلہ یعنی جہنم ان کے کفر کا. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا, اور اس لیے کہ انہوں نے میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا, میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا, اپنی عقل کو معیار بنایا, اللہ کی آیتوں اور اللہ کے رسولوں کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں دوسری طرف وہ ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے.
کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمان نوازی ہوگی جنت الفردوس میں. پہلے بات آئی تھی نزلا کا لفظ جہنم کے ساتھ، وہ اللہ کے بدترین دشمن، اللہ کے نافرمان، ان کی مہمان نوازی جہنم میں ہے. یہ اللہ کے بندے ایمان اور عمل صالح دونوں باتیں ساتھ ہیں، محض ایمان سے بات نہیں بنے گی. آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے ہے مہمان نوازی جنت میں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. لا یبغون عنہا حولا، اور اس میں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے، ایسے مطمئن ہوں گے وہاں پہ. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ان سے کہیے اگر تو سمندر بن جائے سیاہی میرے رب کی شان لکھنے کے لیے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو ختم ہو جائے گا سمندر اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں. پورا سمندر سیاہی بنا کر لکھنا شروع کر دو، رب کی شان بیان نہیں ہو سکتی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اتنی ہی مزید سیاہی اور لے آؤ، اور سمندروں کو سیاہی بنا لو، روشنائی بنا لو. رب کی باتیں، رب کے کلمات، رب کی شان بیان نہیں ہو سکتی. قل، ان سے کہیے انما انا بشر مثلکم یوحى الی، ان سے کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بشر ہوں، اور یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. شدت کیا ہے؟ معاذ اللہ ایک شدت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو انسان ہی نہ مانا جائے اور کوئی اور مخلوق مان لیا جائے، یہ ایک شدت ہے. نہ، اللہ کے نبی بھی کون ہے؟ بشر ہے، انسان ہے. دوسری شدت کیا ہے یہ بھی سمجھیے، یہ بھی آج کا ایک فتنہ ہے کہ بالکل عام انسانوں کی طرح ایک انسان مان لیا جائے. معاذ اللہ، نہ، بڑا فرق ہے. ایک انسان ہم سب ہیں، ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں باتیں یہاں آ رہی ہیں کہ کیا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں. اگلی بات کیا ہے؟ یوحی الی، مجھ پر وحی آتی ہے. یہ ہے فرق، بہت بڑا فرق ہے. وحی کا آنا یہ عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے اس کو سہنا. اور پھر قرآن جیسی وحی، یہ قلب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس کو سہا ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا انسان ہے لیکن عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہے، بہت خاص الخاص ہیں. انما الہکم الہ واحد، اور بے شک تمہارا معبود و واحد معبود اللہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربی، تو جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے اچھے کام کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، کسی کو اس کا ہمسر نہ ٹھہرائے. اللہ تعالی ہمیں توحید کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.